چاہے آپ فیس بک دیکھ لیں، چاہے آپ انسٹاگرام دیکھ لیں، ہر جگہ گندگی کو بھر دیا گیا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے اس طریقے کی ریلز کو، اس طریقے کے ویڈیوز کو اپنی فیس بک کے اوپر شیئر کرتے ہیں، انسٹاگرام پر اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر بے حیائی کی کسی بات کو آپ نے شیئر کیا ہے تو قیامت کے دن اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ اگر آپ نے بے حیائی کو پھیلایا، بے حیائی کو نشر کیا، بے حیائی کو پروموٹ کیا تو آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں بھی اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے ذرا موبائل کا یہ استعمال دیکھیے اور اللہ کے پیارے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، آدم کے بیٹے کے مقدر میں جو زنا لکھا ہے، آدم کا بیٹا وہ زنا کرتا ہے۔ فالعینان زناہما النظر والعذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ گندی چیزوں کو دیکھا جائے، کانوں کا زنا یہ ہے کہ گندی چیزوں کو سنا جائے، زبان کا زنا یہ غلط باتوں کو منہ سے نکالا جائے، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کی طرف چل کے جایا جائے۔ والقلب یہوی ویتمنی والفرج یصدق ذلک او یکذبہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کرتا، اپنے کانوں پر کنٹرول نہیں کرتا، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا، اے میرے بھائی تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو میرے گاؤں میں رہتا تھا، ہم لوگ ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو وہ جہنمی جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی تم تو مسجد چلے جاتے تھے، میں تو چائے کی دکان پر بیٹھا رہ جاتا تھا، تم نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے، میں تو رات کو 2 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا رہتا تھا، میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، وہ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم شادی میں لاکھوں کا کھانا فری میں ہم برباد کر دیتے تھے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں، لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پہ جاتی ہیں بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، مارکیٹ میں سامان لینے جاتی ہیں دکاندار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، شوہر سے ہمیشہ بدتمیزی سے بات کی، شوہر کو کبھی محبت سے پیار سے مخاطب نہیں کیا، اور باہر والوں کو بڑے پیار سے باتیں کیا کرتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ایک غیر محرم مرد سے ایک مسلمان عورت کو اگر بات کرنا پڑ جائے تو قرآن میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے، تم کڑک انداز میں بات کرو، تم ٹو دا پوائنٹ بات کرو، تم سخت انداز میں بات کرو۔ اور لیکن جو مکہ کی سرزمین پہ جا کے دیکھ لو، مدینہ کی سرزمین پہ جا کے دیکھ لو، جیسے ہی حرم میں اذان کی آواز آتی ہے آپ حرم کے باہر دکان پہ کھڑے ہیں، سامان پیک ہو چکا ہے، آپ کو پیسہ دینا ہے، جیسے اذان کی آواز آئے گی دکاندار فوراً اپنا شٹر گرا دے گا، دکاندار فوراً کاؤنٹر بند کر دے گا، نہیں صاحب نماز پڑھنے کے بعد آئیے۔ آج بھی مکہ اور مدینہ میں وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے کاروبار سے بڑی نماز ہے، نماز سے بڑا آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندوں کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین پہ جا کے دیکھ لو۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔